جی ویورز، میں اس ٹائم موجود ہوں اصفہان میں، اور یہ ولاگ بنانے جا رہا ہوں میں ایک بہت تاریخی پل کا، جس کا نام ہے جی خواجو برج۔ خواجو برج 16ویں صدی میں تعمیر ہوا تھا، اور سی او سہ پل کی طرح اس کا مقصد بھی ڈیم کے طور پہ کام کرنا تھا، تاکہ نیچے اس کے پانی روک لیتے اور اس طرح۔ لیکن اب پرانی فاؤنڈیشن جو اس کی تھی، اس کے اوپر ہی کوئی نیا جو ہے نا، کوئی انہوں نے رینوویٹ کیا اس کو، لیکن پرانی باقیات بھی اس کے ساتھ رکھی ہیں۔ ڈیزائن اس کا پرانا ہی رکھا ہے، لیکن کچھ نئی رینوویشن کی ہے انہوں نے۔ تو بہت خوبصورت، اور تعمیرات کا اس کو کہتے ہیں نا، شاہکار ہے جی۔ اس دور کی تعمیرات کا شاہکار ہے کہ جس دور میں ابھی انجینئرنگ نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اس دور میں اتنا عجیب اور شاندار پل بنانا بڑے کمال کی بات تھی جی۔ تو چلیں خواجو برج کی آپ کو سیر کرواتا ہوں، اور ساتھ جو ہے نا، یہ برج بھی دریائے زیندہ یعنی اصفہان ریور کے اوپر ہی واقع ہے، اور اس کے آگے پیچھے دونوں طرف جو ہے وہ اسی طرح بلیوارڈ بنا ہوا ہے، جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں۔ تھوڑا سا پارک کی شکل بنی ہوئی ہے۔ تو یہ اس کے تھوڑا پہلے کا منظر ہے۔ یہ سامنے مارکیٹس ہیں، ہوٹلز ہیں، اور اس طرف یہ دریائے زندہ ہے۔ چلے میں دریا کی طرف ہی چلتا ہوں۔ بہت خوبصورت یہاں کے مناظر ہیں جی، جسے کہتے ہیں خوابناک ماحول، دل فریب مناظر۔ وہ ایسے ہی ماحول کے لیے بنائے گئے تھے الفاظ، اور بہت پرسکون ہے۔ کوئی ٹینشن کا ماحول نہیں یہاں پر۔ اصفہان میں ابھی تک میں نے کوئی پولیس والا نہیں دیکھا۔ تہران تو بھرا ہوا ہے، کیپٹل ہے، لیکن وہاں پر اتنا کوئی سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں کہ جگہ جگہ سیکورٹی کے معاملات ہیں جی۔ لیکن یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ پولیس بہت کم نظر آئی ہے۔ جو ٹورسٹ ہوتے ہیں وہ فرینڈلی سے ہوتے ہیں، مطلب کوئی ان کے اندر کوئی لڑائی جھگڑے کا اتنا وہ مزاج نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے ہم دوسرے ملک میں آئے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو اپنے ملک کے وہ سفیر ہوتے ہیں، یہ بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ کوئی جھگڑا کریں گے، بدتمیزی کریں گے تو ان کے ملک کے اوپر نام آئے گا۔ تو دوسرا، ویسے بھی ان کو پتہ ہوتا ہے پردیس ہوتا ہے، یہاں پر کوئی اچھی بری ہو گئی تو پھر گھر سے ہزاروں میل دور ان کی ہیلپ جو ہے نا، کوئی شاید کرنے والا نہ ہو، تو اس لیے یہ فرینڈلی ہو۔ تو اس لیے یہ اصفہان چونکہ بالکل ہب ہے ٹورسٹ کا ایران میں، تو اس لیے یہاں پر پولیس کو میں نے بالکل نہیں دیکھا جی۔ دیکھیں جی، یہ خواجو برج کے پاس دریا کے سینٹر میں ایک گیمنگ زون بنا ہوا ہے، اور ایک چھوٹا سا کیوٹ سا بچہ لے کے آئے ہوئے ہیں، لگتا ہے مانو بلی ہے، اور بلی کا نام لیا تو ڈوگی آ گیا ادھر۔ یہ ڈوگی آ گیا جی، یہ پالتو کتا ہے۔ تو یہ گیمنگ زون ہے جی سینٹر میں، جا کے چلیں اس کو بھی دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے اس کی۔ یہ ہے جی گیمنگ زون، اور کوئی فارسی میں میوزک لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ برج بنا ہوا ہے ایک اوپر۔ یہ خواجو برج کے ساتھ ہی یہ پکنک سپاٹ ہے جی۔ یہاں پر ہلکا پھلکا پاپ کارن وغیرہ، واو، یہاں تو لائیو جناب کھانا بن رہا ہے جی۔ یہ فیملی بنا رہی ہے خود ہی، زبردست۔ وہ اندر گیمنگ زون ہے، اور یہ ہے جی یہاں پر کچھ ٹک شاپس ہیں۔ یہ اندر جمپنگ ہے، یہ بھی جمپنگ ہے، اور
اس طرف آ جائیں جی. یہ ٹکٹ کاؤنٹر ہے جی. اوپر ریٹس لکھے ہوئے ہیں تمام جھولوں کے. اور یہ ہے جی وہ اس طرف ڈاجنگ کارز ہیں. یہ تو روٹین کے جو ہمارے ہاں بھی عام ہے، بلکہ اس سے بہت اچھے ہماری طرف پارک بنے ہوئے ہیں. لیکن یہ ماحول نہیں ہے کہیں کہ دریائے زندہ کے اندر سینٹر میں بنا ہوا ہے جی. یہ دیکھیں، یہ دریا بہہ رہا ہے چاروں طرف، اور یہ سینٹر میں ایک چھوٹا سا انہوں نے بنایا ہوا ہے جزیرہ ٹائپ، اور اس کے اندر یہ پلے لینڈ بنا ہوا ہے جی. وہ آگے کشتی بھی ہے اور یہ جمپنگ اوپرولی بھی ہے. کافی سارے یہاں پر ہیں. وہ اندر گیم زون کے اندر تو بہت سارا کچھ ہے، لیکن وہاں فیملیز گئی ہوئی ہیں تو مناسب نہیں لگ رہا. تو بس گیم زون جیسے ہوتے ہیں، تھوڑا سا بڑے لیول کا ہے، کافی بڑی عمارت ہے. یہ روبوٹ دیکھیں، یہ بچہ روبوٹ چلا رہا ہے. یہ میں آپ کو دکھا دوں، یہ تھوڑا یونیک سا ہے، فرسٹ ٹائم دیکھا ہے میں نے. یہ خود ہی اس کو ہینڈل کر رہی ہے، چھوٹی بچی ہے. روبوٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ہینڈل ہلا رہی ہے، جہاں موڑ رہا ہے. یہ بھی ایک جھولا بنایا ہوا ہے، اس کے اندر بٹھاتے ہیں بچے کو. یہ چڑیل سی بنی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا ہے. اور یہ کوئی اسٹیچو بنا ہوا ہے. یہ پل خواجو کی طرف جاتے ہوئے ایک جگہ میں بیٹھا ہوں. یہاں اتنا خوبصورت سا منظر ہے جی کہ گھنٹوں یہاں پر بندہ بیٹھ سکتا ہے جی اور بور نہیں ہو سکتا. یہ چاند بھی دیکھیں اپنی پوری آب و تاب سے نکلا ہوا ہے. اور اس جانب جو ہے نا پل خواجو ہے، تو بس پیدل ہی واک کرتے ہیں. یہ سمجھیں واکنگ ٹریک ہے. یہ مارننگ ایوننگ میں لوگ جو یہاں کے مقامی رہائشی ہیں وہ یہاں پر ڈیلی واک کرتے ہیں. کیا موجیں ہیں ان کی. میں نے تو لاہور میں جب دیکھا تھا نا لارنس گارڈن باغ جنا، تو وہاں پر وہ ماحول بھی مجھے بہت پسند آیا تھا. درخت، پرندے چہچہا رہے. لیکن یہ جو واکنگ ٹریک ہے یہ تو کمال ہے جی. یہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ اٹریکٹیو اور خوبصورت اور پرسکون اور دل فریب ہے جی. یہاں واک کرنے کا بھی کیا مزہ ہے جی. چلیں چلتے ہیں پل خواجو کی طرف. یہاں پر ایک بندے نے بتایا ابھی کہ یہ دریائے زندہ کے کنارے دونوں طرف اس طرح کا تقریباً 10 کلومیٹر لمبا پارک ہے جی. 10 کلومیٹر لمبا پارک ہے، واکنگ ٹریک ہے دونوں جانب. کیا بات ہے جی. یعنی اس پہ آخر کتنا بڑا خرچہ آیا ہوگا، کتنا بڑا انتظامات کیے ہوں گے. لیکن ایک بار ہوئے نا، اب دنیا جہان کے لوگ یہاں پر کیوں آتے ہیں؟ یہی ٹورسٹ جو ہے نا اٹریکشنز دیکھ کر، ماحول دیکھ کر دنیا سے. حالانکہ ایران پہ پابندیاں ہیں بہت سخت، لیکن یورپ پورا ٹوٹ کے یہاں پر آیا ہوا جی. وجہ کیا ہے؟ یہی کہ انہوں نے بہت یہاں پر محنت کی ہوئی ہے انفراسٹرکچر پر. بہتر سے بہتر بنانے کے لیے انہوں نے بہت خرچہ کیا ہوا ہے جی، کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیں جی، یہاں سے دریائے زندہ کے اوپر یہ تاریخی اور شاندار تعمیرات کا شاہکار پل خواجو پل ہے. خواجو پل میرے خیال میں خواجہ کوئی بگاڑ کے نا، خواجہ جیسے ہوتے تھے ہمارے ہاں، تو جیسے خواجہ نظام الدین اولیاء اس طرح، تو یہ خواجہ کو بگاڑ کے بگڑتے بگڑتے خواجو بن گیا. بہرحال یہ خواجو برج ہے جی، بڑے والا. اور یہاں سے دریا کنارے سے اس کا یہ منظر ہے. کیا شاندار منظر ہے جی، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت.
یہ اوپر مین روڈ جا رہی ہے جی، یعنی مین روڈ کے اوپر یہ اٹریکشنز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. یہاں سے بھی اگر جانا آپ نے نیچے دریا کے پانی کے پاس تو یہاں سے جائیں، ورنہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ اوپر جا سکتے ہیں جی. یہ لوگ اپنے کمبل شمبل ساتھ لے کے آئے ہوئے ہیں کیونکہ سردی بہت سخت ہے بھائی جی. سردی شدید ہے. میں نے بھی جو بھی کوٹ کمبل لائے ہوئے تھے وہ اس ٹائم اوڑھے ہوئے ہیں اور سر پہ گرم ٹوپی پہنی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود سردی جسم کو کاٹ رہی ہے جی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر ابھی سیزن تو ہے ہی نہیں ہے نا، آف سیزن ہے، تو یہاں پر یہ رش کا حال ہے. آپ سوچیں جب یہاں پر سیزن ہوتا ہے اپریل مئی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر، یہ مہینے یہاں سیزن کے ہیں. دسمبر جنوری فروری مارچ، یہ 4 مہینے آف سیزن ہے. تو پھر سوچیں کہ سیزن میں کیا حال ہوتا ہوگا یہاں پر. یہ آ گیا جی، یہ وہی جیسے سیس ہے پل کے اندر تھا نا، راستہ بنا ہوا سائڈ پہ، اس کا بھی ویسا ہی ہے تقریباً. شکل اس کی سیس ہے پل سے ملتی ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اس کے درمیان میں 1-2 جگہیں بنی ہوئی ہیں بیٹھنے کے لیے. پل تھوڑا چوڑا کر کے پوائنٹ بنایا ہوا ہے، تو وہاں پر لوگ کافی اکٹھے ہوتے ہیں جی. دیکھیں پھر یہ بھائی صاحب اپنی موج میں کچھ پڑھ رہے ہیں. یہ کوئی مشہور گانا ہے، باقی لوگ بھی ساتھ پڑھنا شروع ہو گئے. ایسا یہاں پر جو مرد ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں آقا. آقا بھی کہتے ہیں اور آغا بھی کہتے ہیں. غین سے آغا اور قاف سے آقا. اور جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں ایک تو خانم کہتے ہیں اور ایک کہتے ہیں بانو. یعنی یہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں عورتوں کے لیے، خانم اور بانو، اور مردوں کے لیے آقا اور آغا. مجھے یہاں پر اتنا یہ آغا آغا کہہ کر یا آقا آقا کہہ کر بلایا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں بھی کوئی آغا صاحب بن گیا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں آغا ایک پتہ نہیں قبیلے کا نام ہے. آغا کیا ہے پتہ نہیں، حالانکہ آغا یہاں پر ایرانی میں بس مرد کو کہتے ہیں. یہ میں اس خوجہ پل کے دوسری جانب آ گیا ہوں. اب میں یہاں سے اس کے جاؤں گا نیچے کی سائڈ سے. یہ دیکھیں نیچے بھی اس کے جو ہے نا پورا ایک پارک بنا ہوا ہے. پورا ہے ہی پارک. انہوں نے بتایا کہ یہ 10 کلومیٹر لمبا تقریباً پارک ہے جی، دریا کے ساتھ ساتھ، اس طرف بھی اس طرف بھی، جہاں تک نگاہ جائے یہ پارک ہی ہے. تو جا کے نیچے دیکھتا ہوں کہ کیا ماحول بنا ہوا ہے. میں پل کے نیچے آ گیا ہوں. پل کے نیچے سے بھی راستہ ہے وہاں دوسری جانب جانے کے لیے، اور یہاں سے بھی راستہ ہے جی. چلیں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا شور پڑا ہوا ہے. یہاں کوئی محفل جمی ہوئی ہے جی، کوئی گانے شانے گا رہے ہیں ایک ہی لے میں. یہ پورے پل کے نیچے جو ہے نا جو خانے بنے ہوئے ہیں ان میں مختلف محفلیں جمی ہوئی ہیں.
اور عورتیں اپنے کمبل لیف ساتھ لے کے آئی ہوئی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے یہاں پر کافی دیر بیٹھنا ہے. یہ دیکھیں جی. یہ یہاں کا مخصوص جو ہے نعرہ ہے. بہرحال انجوائے کر رہے ہیں جی. اور یہ اس پل کے نیچے آخر تک یہ خانے بنے ہوئے ہیں اور سب خانے اس ٹائم فل ہیں جی. اور ہر خانے کے اندر ایسے ہی محفلیں جمی ہوئی ہیں. ایک محفل یہاں لگی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں کیا فرما رہے ہیں. وہ بزرگ ہیں لگے ہوئے ہیں. مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب مل کے انجوائے کر رہے ہیں. کسی مشہور گانا ہے یا غزل ہے یا جو بھی ہے، ایک ہی لے میں سب گا رہے ہیں تالیاں مارتے ہوئے. چلیں بہرحال ویورز، ولاگ تھوڑا لمبا ہو گیا لیکن امید ہے کہ آپ بور نہیں ہوئے ہوں گے، کیونکہ یہ بہت تاریخی ایک علاقے ہیں. کیا پتہ کسی کا آنا یہاں پر نصیب ہو نہ ہو، کم از کم آپ کو پتہ چلے کہ اصفہان کو نصف جہان کیوں کہتے ہیں جی. تو بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ. وہ ہمارے ہاں ہے نا، جس لاہور نہیں تکیا وہ جمیا نہیں. تو میں یہ کہتا ہوں جس اصفہان نہیں تکیا انہیں جم کے گنوا دیتا ہے. تو بہرحال اللہ کرے، اللہ پاک سب کو نصیب کرے یہاں پر آنا. تو بہت کلاس کی جگہ ہے جی. اپنے ہوسٹ ضیاء الرحمان کشمیری کو خواجو برج سے اصفہان سے اجازت دیں. انشاءاللہ کسی اور انفارمیٹیو ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.